ہمارے گھر میں کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی بچی مفتیہ نہیں، کوئی عالمہ نہیں، بالکل اس سے دور۔ کوئی اگر دینی مدرسہ چل رہا ہے، ایک نعت خان کو 1,00,000 روپے نذرانہ دینا یہ قبول ہے۔ ایک مصر کے قاری صاحب آ جائیں، وہ قراتیں کریں، داڑھی خشخشی، داڑھی ہے ہی نہیں، آپ قرات کے نام پر ان کی جیبیں بھریں زبردست قسم کی، لیکن آپ کے اطراف میں دینی مدارس چل رہے ہوں جہاں پر انتظام چلانے بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، جہاں عالم بن رہے ہیں، مفتی بن رہے ہیں، اس کے لیے ہماری جیب سے ایک پیسہ نہیں نکلتا۔ کھانا کھلانے کے لیے تیار ہیں جی، لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ کھانا کھلانا نیکی کا کام ہے، لیکن کس کو؟ جو پرہیزگار ہو۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے اور تم صرف صاحب تقوی سے دوستی کرو۔ کیوں فرمایا؟ علماء فرماتے ہیں اس کی تشریح یہ ہے کہ جب نیک آدمی آپ کا کھانا کھائے گا تو جتنی توانائی حاصل ہوگی اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرے گا، اور گناہگار کو کھلائیں گے وہ آپ کی طرف سے دی گئی توانائی کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے گا۔ یہ کون سا کمال ہوا بھائی؟ ہاں کوئی مر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، ویسے کھلانا پلانا ہو تو نیک آدمی کو کھلائیں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کھانا کھلانے کے لیے چرسی، موالی، شرابی، جواری، زانی، بد مذہب سب آ کے کھانا کھا جائے، اس کے لیے 1,00,000 روپے دے دیں گے، لیکن مدرسے کے نام پر مانگا جائے کہ طالب علم ہیں، وہ عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، تبلیغ دین کریں گے، اس کے لیے 500 روپے سیٹ کی جیب سے نہیں نکلیں گے۔ ہمارا حال بھی یہی، آپ دیکھ لیں کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے مدارس کے لیے پیسے دے ہوں گے، اہل سنت کے مدارس میں، ان تمام ایسی چیزوں کے لیے دے دیتے ہیں ہم۔ یہ غلط چیز ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا، اور 11ویں کی اصل بھی یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو کھانے کا اہتمام کرتے اپنے طالب علموں کے لیے خاص طور پر، اور نیت یہ ہوتی تھی کہ اس کا ثواب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے۔ پھر جب غوث پاک کا وصال ہوا تو یہ بر صغیر پاک و ہند سے بھی پڑھنے گئے ہوئے تھے، وہاں پر انہوں نے اسی سنت کو یہاں پہ لا کے جاری کیا اور اس کا نام 11ویں رکھ دیا، 11ویں شریف، کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اور خصوصاً ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو کھانے کا اہتمام کیا جائے اور غوث پاک اور نبی کریم کے ایصال ثواب کے لیے لوگوں کو کھلایا جائے۔ اس کی اصل کیا ہے؟ غوث پاک کے آپ نے عمل کیا تھا، اور کیوں کیا تھا؟ واہ واہ کے لیے؟ نعت خوانوں کو بلایا تھا، اس میں بڑی محفل کی تھی؟ نہیں، دینی طالب علم ان کو کھلاتے تھے آپ، اور ثواب سرکار کی بارگاہ میں ایصال کر دیا کرتے تھے۔ یہ کیا، ہم کس طرف جا رہے ہیں بھائی؟ نہ کسی دینی اجتماع میں علم، غوث پاک کا بیان کو فضائل پر مشتمل نہیں ہوتا تھا، دیکھیں ذرا آپ کے بیانات معرفت الہی پر مشتمل ہوتے تھے، احکام سکھائے جاتے تھے، اصلاح کی جاتی تھی، اس طرح کے بیانات غوث پاک رکھتے تھے۔ آپ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں؟